بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل المسلسل بالأولية منا إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم تؤذن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائز. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اساتذہ گرامی قدر، ارکان جامعہ، طلبہ عزیز اور حاضرین مجلس، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اور بخاری شریف کی حدیث پڑھنے سے پہلے ایک حدیث کا متن آپ کے سامنے پڑھا ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو رحم کرنے والے ہیں رحمان تبارک و تعالی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے. تم ان پر رحم کرو جو زمین پر ہے، تم پر وہ ذات رحم فرمائے گی جو آسمان میں ہے. یہ حدیث ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ان محدثین کی اپنی سند کے ساتھ مروی ہے. حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے. اس وقت اس حدیث کو اس کی ایک خاص خصوصیت کی بنا پر پڑھا گیا ہے، اور وہ اس کی خصوصیت ہے المسلسل بالاولیت ہونا. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ حدیث کا درس حاصل کرنے والا ہر طالب علم جس کے پاس اس حدیث کی روایت موجود ہے، وہ اپنے استاد سے سب سے پہلے اس حدیث کو سنتا ہے اور اس کے بعد پھر دوسری احادیث سنتا ہے. چنانچہ میں نے مشکوٰۃ شریف کے سال سن 1966 عیسوی 1386 ہجری میں شعبان کے مہینے میں حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے درس مسلسلات میں شرکت کی
اور وہاں سب سے پہلے اسی حدیث کی قرأت کی گئی، اور حضرت شیخ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسی حدیث کو میں نے اپنے استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور انہوں نے سب سے پہلے اسی حدیث کو اپنے استاد مولانا عبدالقیوم صاحب بوڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور انہوں نے سب سے پہلے اسی حدیث کو حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے سب سے پہلے اپنے استاد شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے سب سے پہلے اسی حدیث کو اپنے استاد اور والد گرامی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ اس اعتبار سے یہ حدیث مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے، کیونکہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آخری سند تک ہر شاگرد یہی کہتا ہے ھذا اول ما سمعت من استادی فلان۔ ویسے حضرت مولانا عاشق الہی سے برنی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلسلات کا رسالہ شائع کیا ہے، اس کے حاشیے پہ تحریر فرمایا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ تسلسل جو اولیت کا حضرت سفیان تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، جو سند کے آخری حصے میں موجود ہے۔ آگے سند کا تسلسل اور اتصال تو ہے لیکن اولیت نہیں ہے، لیکن اتنا کم نہیں ہے کہ یہاں سے لے کر تبع تابعین کے دور تک یہ حدیث مسلسل بالاولیت کے اتصال کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ھذا اول حدیث سمعتہ من ابی القاسم، چونکہ آگے بخاری شریف کی آخری حدیث آنے والی ہے، تو اس کا متن آپ کے سامنے جب میں پڑھوں گا تو اس سے پہلے اس روایت کو آپ کے علم میں آ جانا چاہیے۔ وہ روایت اب اس کے بعد آ جائیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جو اس باب کو جو سب سے آخر میں ذکر فرمایا ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اس کے ذیل میں کچھ مختصر تشریح تو درسی انداز کی ہوگی جو طلبہ کے لیے ہے، اور اس حدیث پاک اور اس ترجمۃ الباب کی مناسبت سے کچھ وہ باتیں بھی عرض کی جائیں گی جو ہمارے عام سامعین کے لیے مفید ہو سکے۔ باب قول اللہ تبارک و تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ طلبہ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو باب کا عنوان قائم کرتے ہیں، جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اس کی مختلف نوعیتیں ہوا کرتی ہیں۔ کہیں اس کی حیثیت دعویٰ کی ہوتی ہے اور آگے آنے والی حدیث اس کی دلیل ہوتی ہے، کہیں ترجمۃ الباب کے ذریعے حدیث پاک کے کسی لفظ کی تشریح مقصود ہوا کرتی ہے۔ مثلا حدیث میں لفظ حسد آیا، لا حسد الا فی اثنین، اور عنوان قائم کرتے باب الغبطۃ فی العلم۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ حدیث میں جو لا حسد آیا ہے وہاں حسد سے مراد غبطہ ہے۔ کہیں کسی حدیث خاص کی تعمیم کرنی مقصود ہے، جیسا کہ کتاب العلم میں عام طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی خاص واقعے کو ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کو کئی جگہ ذکر کیا ہے، لیکن اس سے تعلیم و تعلم کا کوئی عام ادب مستنبط فرمایا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو اس کے برعکس ہے کہ حدیث عام ہے لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں کوئی قید لگا کر اس کا محمل متعین کرتے ہیں کہ حدیث اگرچہ لفظ کے اعتبار سے عام ہے مگر مصداق اس کا کوئی خاص شکل ہے۔ یہاں جو عنوان آیا ہے یہ ایک دعویٰ کی شکل میں ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ یہ دعویٰ مع دلیل ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم کی جائے گی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو یہی دعویٰ ہے اور یہی دلیل ہے، اور اس کی تقویت کے لیے آگے
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میزان کا ذکر فرمایا ہے، اور اس ترجمۃ الباب کے کچھ مقاصد تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق ما قبل سے ہے، چنانچہ جو بڑے عنوانات ہیں کتاب کے عنوان سے، اس میں آخری عنوان آپ نے پڑھا ہے باب الرد، کتاب الرد علی الجہمیہ التوحید، جس میں عقائد کے باب میں جو اختلافات ہیں، بنیادی اختلاف کے علاوہ، بنیادی اختلاف تو یہ کہ اعمال کی ایمان کے اندر کیا حیثیت ہے، اس میں مرجیہ سے بنیادی اختلاف ہے، وہ اعمال کو ایمان سے خارج قرار دیتے ہیں، اور تھوڑا سا اختلاف معتزلہ اور خوارج سے ہے کہ جو جز تو داخل مانتے ہیں اور جز کی حیثیت دیتے ہیں، جزو مقوم قرار دیتے ہیں کہ اعمال کی نفی سے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے پوری کتاب الایمان جو ہے وہ مرجیہ کے رد کے اندر قائم فرمائی ہے، جو ایمان کی حقیقت کو واضح کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایمانیات اور عقائد کے جو دیگر مسائل ہیں ان کو اس آخری کتاب التوحید کے اندر بیان فرمایا ہے، جس میں خاص مسئلہ صفات باری کا ہے، اور صفات باری میں بھی اخص الخاص صفت کلام کا ہے۔ صفت کلام کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، اور یہی تمام اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، جبکہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ القرآن مخلوق، اور یہ مسئلہ آج کے زمانے میں تو صرف درسگاہ تک ایک علمی بحث کی حیثیت سے ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ایک دور تھا جب علماء اہل سنت والجماعت کے لیے یہ مسئلہ ابتلاء اور آزمائش کا مسئلہ بن گیا تھا، چونکہ معتزلہ کو اقتدار کی تائید و پشت پناہی حاصل تھی خلفائے بنو عباسیہ کی، اس لیے وہ اپنے اس غلط نظریے کو حکومت کے ذریعے جبر و ستم کے ذریعے منوانا چاہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سخت اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا اسی بنا پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی یہ مسئلہ آیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ ہو کر آئے ہیں تحصیل علم کے بعد، بالکل نوعمری کا زمانہ تھا، اور حدیث میں ایسی مہارت ان کو حاصل تھی کہ جس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جس جگہ بیٹھتے حلقہ درس قائم کرتے، تمام طلبہ کا ہجوم ان کے پاس ہو جاتا، بڑے بڑے محدثین کے حلقۂ درس پھیکے پڑ گئے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے منافست، جو آگے بڑھ کر حسد تک پہنچ جاتی ہے۔ ان کے معاصر بعض محدثین جن کا نام لینا مناسب نہیں ہے، ان کے اندر یہی جذبہ ابھرا کہ یہ آج کا نوجوان، اس نے آ کر ہماری دکان پھیکی کر دی۔ کسی شاعر نے کہا تھا ہمارے بنارس کے کہ مجبور ہو کے آج یہ کہنا پڑا مجھے، مجبور ہو کے آج یہ کہنا پڑا مجھے، رکتی ہے میری دھوپ تمہارے مکان سے۔ تمہاری دیوار اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ ہمارے گھر میں دھوپ نہیں آتی۔ یہی شکایت ہو گئی کہ رکتی ہے میری دھوپ تمہارے مکان سے۔ تو اب اس رجوع عام کو ختم کرنے کے لیے کوئی تدبیر ہونی چاہیے۔ تو ان محدث صاحب نے اپنے بعض تلامذہ کو سکھایا پڑھایا کہ تم بخاری کے درس میں جاؤ اور ان سے یہ پوچھو کہ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ اس کو مخلوق مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ظاہر بات ہے کہ امام صاحب فرمائیں گے کہ القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، اور جب یہ دعویٰ کریں گے تو معتزلہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور اگر اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ مخلوق ہے تو یہ غلط عقیدہ ہے، تمام عوام، علماء، طلباء سب ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ سکھائے ہوئے شاگرد آئے، انہوں نے سوال کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طرح دے دی، ٹالنے کی کوشش کی، وہاں رپورٹ طلب کی گئی، کیا ہوا؟ کہ کوئی جواب نہیں دیا، کہ پیچھے پڑ جاؤ، جواب لیے بغیر مت رہنا۔ پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا جواب دیا کہ جس سے دونوں بات، نہ تو باطل کی تائید ہوتی ہے نہ حق کا انکار ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا لفظی بالقرآن مخلوق، میں جو قرآن کو اپنی زبان سے تلاوت کرتا ہوں
تو میری زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ مخلوق ہیں۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں، شرح عقائد کے اندر آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں، ایک کلام نفسی ہے، کلام لفظی ہے۔ کلام نفسی جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جیسے وہ سمیع ہے، سمع اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ قادر ہے، قدرت اس کی ذات کے ساتھ ہے، علیم ہے، علم اس کی ذات کے ساتھ ہے، بصیر ہے، بصر اس کی ذات کے ساتھ ہے، ایسے ہی متکلم ہے تو کلام اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اور جیسے اور صفات اللہ کی ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے، اسی طرح کلام بھی اللہ کی صفت ہے۔ لیکن جب اسی کلام کو جو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس کو پڑھ کر سنایا، پھر صحابہ نے اس کو لیا، انہوں نے تلاوت کیا اور آپ کے حکم سے مصاحف میں اس کی کتابت کی گئی، تو اب مختلف صفات اس کے ساتھ لگ گئی۔ اب یہ تلاوت کیا جاتا ہے زبان سے، سنا جاتا ہے کان سے، لکھا جاتا ہے ہاتھ سے، اور پڑھا جاتا ہے زبان کے ذریعے۔ تو اب یہ قرآن جو مقروء بألسنتنا، مسموع بآذاننا، مکتوب بأیدینا اور منظور الیہا بأعیننا، مطلوب بألسنتنا، یہ جو چیز ہے یہ قرآن پر دلالت کرنے والے آواز ہے، قرآن پر دلالت کرنے والے نقوش ہیں، قرآن پر دلالت کرنے والے حروف ہیں، یہ ہمارے بولنے سے، ہمارے لکھنے سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ ظاہر بات ہے کہ بندے کا عمل ہے۔ اب بندہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کا بھی خالق اللہ ہے۔ بندہ ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس کے اسباب کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو پیدا فرما دیتے ہیں، اس کے عضو سے صادر فرما دیتے ہیں۔ ہم چلنا چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، لیکن اگر اللہ نہ چاہے نہیں چل سکتے۔ تو یہ چلنے کا جو عمل پایا گیا اللہ کے فیصلے سے، اس کے کرنے سے پایا گیا۔ ہم بولنا چاہتے ہیں، زبان کو حرکت دیتے ہیں، آواز نکلتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن آواز کا پیدا کرنا یہ اللہ تعالی شانو کا عمل ہے۔ تو بندے کے سارے اعمال اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا بالکل صحیح تھا۔ کیا؟ لفظی بالقرآن مخلوق، میں جو قرآن کے الفاظ کی تلاوت کرتا ہوں یہ مخلوق ہے۔ معتزلہ اس قرآن کو مخلوق کہتے تھے جو اللہ کی صفت ہے، یہ اس کی تائید نہیں ہے۔ اور متکلمین اور اہل سنت والجماعت جو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، تو اس کلام کو صفت کہتے تھے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ لیکن زبان سے نکلنے والی آواز یہ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے جواب بالکل صحیح تھا۔ لیکن جو فتنہ پرور ہوتے ہیں ان کو تو بہانہ چاہتا ہے، ان کا مخلوق کہہ دیا، مخلوق کہہ دیا، قرآن کو مخلوق کہہ دیا، کہ بھئی میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات جی آپ نے مخلوق کہہ دیا۔ اب ایک شور برپا ہو گیا کہ بخاری نے تو قرآن کو مخلوق کہہ دیا۔ اب معتزلہ کی طرف سے تو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، کیونکہ اگر یہ کہا ہے امام بخاری نے بالفرض تو ان کی تائید ہے۔ لیکن جو اہل حق تھے، اہل سنت والجماعت تھے، ایسے مواقع پر آدمی تحقیق کرنے کہاں جاتا ہے؟ افواہ تو اسی کو کہتے ہیں کہ ایک منہ سے دوسرے منہ پر، دوسرے منہ سے تیسرے منہ میں، اور اسی لیے منع کیا گیا ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمعہ، آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات بھی سنے اس کو آگے کو چلتا کر، یوں ہوا، یوں سنا کوئی چیز نہیں ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی شریر کوئی خبر لے کر آئے پہلے اس کی تحقیق کرو، مگر وہاں تحقیق نہیں ہوئی، ایک شور برپا ہو گیا۔ چنانچہ سارے لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ امام بخاری کے جو آنکھوں کے تارا تھے ان کے لیے سرزمین تنگ ہو گئی، اور آپ نے ان کے حالات و سوان عمری جو پڑھی ہے، ان کا انتقال اس حال میں ہوا ہے کہ وہ مسافرت کے اندر تھے اور کوئی ان کا اپنے ساتھ نہیں تھا۔ مقام خرتنگ میں رمضان کی آخری رات میں جو شب عید کہلاتی اس میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یکم شوال کو ان کی تدفین ہوئی ہے۔
آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اوپر لگنے والے اس الزام کے دفعیہ کے لیے پورا زور لگایا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی آخر میں صفت کلام کے سلسلے میں جتنے ابواب قائم کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، سب کے اندر حقیقت میں ایک دعویٰ پوشیدہ ہے کہ دیکھو کلام نفسی و کلام لفظی میں یہ فرق ہے، کلام نفسی و کلام لفظی میں یہ فرق ہے، فلاں چیز جو کلام لفظی میں پائی جاتی کلام نفسی میں نہیں پائی جاتی۔ اسی مقصد کے لیے یہاں آ کر فرماتے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ تُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے، اور اقوال بنی آدم آدمی کی زبان سے نکلا ہوا وہ قول جو اس کی طرف منسوب ہے، اور جو کام اس نے کیا وہ اس کا عمل ہوگا، اس کا قول ہوگا، اور اس کا قول اور اس کا عمل اللہ کا پیدا کیا ہوگا، مخلوق ہوگا، وہی رکھا جائے گا ترازو کے اندر۔ ترازو میں اللہ کی صفت نہیں رکھی جائے گی، ترازو میں بندے کے اعمال رکھے جائیں گے، اور انہی اعمال کے اندر اقوال بھی شامل ہیں۔ اعمال کے بعد اقوال کا تذکرہ یہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے۔ اعمال میں ساری چیزیں آ گئیں، دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا، پھرنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، سب عمل ہے، لیکن مختلف اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال کے الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، تو آنکھ نے دیکھا تو اس نے ایک عمل کیا، لیکن اس کے عمل کو کیا کہیں گے؟ بصر کہیں گے۔ کان نے سنا، کان نے ایک عمل کیا، مگر اس کے عمل کو کیا کہیں گے؟ سماع کہیں گے۔ اسی طرح زبان سے تلاوت کی، گفتگو کی، تو زبان نے ایک عمل کیا، مگر اس کے عمل کا خاص نام کیا ہوا؟ قول۔ تو اعمال بنی آدم چونکہ وزن کے سلسلے میں لفظ عمل استعمال کیا جاتا ہے، وزن اعمال، اس لیے پہلے ذکر کیا کہ اعمال بنی آدم تولے جائیں گے، اور اعمال کے عموم کے اندر اقوال بھی شامل ہیں، لیکن اس وقت ان کے پیش نظر یہ بتلانا ہے کہ آدمی کی زبان سے جو تلاوت ہوگی یہ تولی جائے گی، اور وہ ہے قول۔ اس لیے قول کو اگرچہ یہ اعمال کے عموم میں داخل تھا، خاص طور سے ذکر کر دیا۔ فرماتے دیکھو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ لفظی بالقرآن مخلوق، تو کیا غلط کہہ دیا تھا؟ کیا وہ قرآن تولا جائے گا جو اللہ کی صفت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ تلاوت جو کر رہے ہیں، جیسے اور اذکار ہیں اور اچھی یا بری باتیں ہیں، تولی جائیں گی، اسی طریقے سے تلاوت بھی تولی جائے گی، اور یہ تلاوت ہمارا عمل ہوگا، ہمارے اعضاء سے صادر ہونے والا ہوگا، اور ہمارے اعضاء سے جتنے اعمال صادر ہوتے ہیں سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے جو لفظی بالقرآن مخلوقن کہا تھا تو کیا غلط کہا تھا؟ تو ایک تو یہ مقصد ہے کہ جس مضمون کو انہوں نے صفت باری کے سلسلے میں شروع کیا تھا اس کی تکمیل فرما رہے ہیں آ کر، اور دوسری طرف چونکہ اس میں اہل سنت والجماعت کے خلاف جو فرقے ہیں ان کی جو خاص اپنی ان کی امتیازی رائے ہیں، امتیازی نظریات ہیں، جس میں اہل سنت والجماعت سے ان کا اختلاف ہے، ان کا بھی رد کرتے چلتے ہیں۔ ایک خاص مسئلہ وزن اعمال، اس میں بھی اہل سنت والجماعت کا تو متفقہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن میزان یعنی ترازو قائم کی جائے گی، اور اس میں بنی آدم کے اعمال اور اقوال کو وزن کیا جائے گا۔ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اگر ایمان ہے تو آخر کار وہ سزا بھگت کر جنت میں جائے گا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ میزان قائم کی جائے گی، حقیقتاً میزان قائم کی جائے گی، لیکن اس میزان کی شکل کیا ہوگی، ترازو کی شکل کیا ہوگی، جو دنیا کی یہی ہوگی، اس کا مادہ کیا ہوگا، وزن کا طریقہ کیا ہوگا، یہ سب عالم غیب کی چیزیں ہیں، عالم آخرت کی چیزیں ہیں۔ اور جس طرح آخرت کی کسی بھی چیز کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، جو جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا گیا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت
ولا خطر علی قلب بشر. حالانکہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بہت سے بیانات ہیں. پوری سورہ رحمان تلاوت کر جائیے, ہر آیت کے اندر جنت کا تذکرہ ہے, جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جنت کی نعمتوں کو نہ سنا نہ دیکھا نہ اس کا دل میں خیال آیا. حقیقت اس کی کیا ہے وہ مخفی ہے. اسی طریقے سے میزان کی شکل صورت کیا ہوگی, اس کا مادہ کیا ہوگا, وزن کی کیفیت کیا ہوگی, یہ ساری چیزیں عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں. ان پر اتنا اجمالی ایمان فرض ہے. باقی تفصیلات کے نہ ہم مکلف ہیں اور نہ, چونکہ غیب کی چیز ہے وحی کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہے. جتنا حدیث و قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اتنے کے تو ہم قائل اس پر عقیدہ اعتقاد رکھتے ہیں, اور اس سے زیادہ کہ نہ مکلف ہے نہ اس کے بارے میں کوئی گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن جو بھی شکل ہو, چونکہ نص قطعی موجود ہے اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے, اس لیے اس بات کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حقیقتاً ترازو ہوگی اور حقیقتاً اعمال کا وزن کیا جائے گا. معتزلہ کو اشکال اصل میں یہ ہوا کہ اعمال تو صادر ہوتے ہیں بدن سے, ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. آدمی بولتا ہے آواز غائب, کوئی چلتا ہے تو مسافت تو طے ہو گئی, لیکن چلنے کا جو یہ عمل ہے یہ کہاں ہے؟ چلنے کے ساتھ ختم ہو گیا. کسی کو مارا, چوٹ تو لگی, لیکن مارنے کا جو عمل تھا وہ ختم ہو گیا. تو بندے کے بدن سے صادر ہونے والے اعمال, چاہے وہ از قبیل اقوال ہوں چاہے دیگر اعمال میں سے ہوں, وہ از قبیل اعراض ہیں جن کا اپنا ذاتی وجود نہیں ہوتا, کسی جوہر کے تابع ہو کر ان کا وجود ہوتا ہے. اور اعراض کی بقا نہیں ہوتی, جب ان کی بقا نہیں ہوتی تو ان کو تولا کیسے جائے گا؟ یہ ان کا عقلی اشکال ہے. اس کا سیدھا سیدھا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تولیں گے. آپ سے نہیں کہا جا رہا کہ آپ تولیے اپنے اعمال کو, کہ آپ کو پریشانی ہو. اللہ تعالیٰ کو تولنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے, اس لیے وہ چاہے تو اعراض کو اعراض کی شکل ہی میں تول دے. ہماری قدرت سے باہر, اس کی قدرت سے باہر نہیں. اور اگر مختلف مفسرین اور صحابہ و تابعین کے اقوال کو لیے جائیں تو انہوں نے اقرب الی الفہم کرنے کے لیے کچھ صورتیں ذکر کی ہیں. چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ صحائف تولے جائیں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعمال کو جواہر کی شکل دے دی جائے گی, جوہر کی شکل میں آ جائیں گی, یعنی ان کا وجود خارجی ہوگا, وہ دیکھے جائیں گے, محسوس کیے جائیں گے. چنانچہ جو وعد اور وعید کی روایتیں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوں گی جو ہیں تو حقیقت میں عمل کی, لیکن ان کی ایک شکل ہو جائے گی. جب قبر میں آدمی کو دفن کیا جائے گا اور نیک ہے, فرشتے اس کو عذاب دینا چاہیں گے, تو نماز ایک طرف آ کر کھڑی ہو جائے گی, روزہ ایک طرف آ کر کھڑا ہو جائے گی, تلاوت ایک طرف آ کر کھڑی ہو جائے گی. تو کیا وہ اعراض کی شکل میں نہیں, جواہر کی شکل بھی ہوگی. بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندہ پوچھے کہ تم کون ہو, اتنا خوبصورت چہرہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. کہا کہ میں تمہارے گرمی کے مہینے کا روزہ ہوں. کوئی کہے کہ میں تمہاری قرآن پاک کی تلاوت ہوں. تو یہ اعمال جواہر کی شکل اختیار کر لیں گے, ان جواہر کو تولا جائے گا. تو جیسے یہ عالم برزخ میں جو عالم آخرت اور عالم دنیا کا درمیانی فاصلہ ہے, اس میں یہ اعمال جواہر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, وہاں بھی شکل اختیار کر لیں گے. اور قرآن کی آیات سے بھی اشارہ ملتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں. تو قرآن میں کیا فرمایا گیا, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, کہ بندہ جتنا عمل کرے گا اس کو موجود پائے گا. اور پانے کی بھی کیا شکل ہوگی؟ قرآن کی دوسری آیت دیکھیے کہ بندہ جب اپنے نیک اعمال کو دیکھے گا, برے اعمال کو دیکھے گا, تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے درمیان اور اس کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہوتا. تو برے اعمال کو دیکھ کر یہ تمنا ہوگی کہ لو ان بینہ و بینہ امد, کیا آیت ہے کہ آیت سے نکل گئی ہے, نہیں پہلے کی آیت کیا ہے, یوم تجد کل نفس ما عملت محضرہ, یوم تجد
کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. جس دن بندہ جتنے بھی نیک اعمال کر چکا ہے ان سب کو موجود پائے گا، اور جو برے اعمال کیے ان کو بھی موجود پائے گا. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور تمنا یہ کرے گا کاش ان برے اعمال اور میرے درمیان لمبا فاصلہ ہوتا، یہ میرے قریب نہ آتے. بھئی وجود تو دنیا میں ہو چکا، یہاں جو قریب آ رہے ہیں وہ برے اعمال، تو تمنا یہ کہ تودل ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش میرے اس کے درمیان لمبا فاصلہ ہوتا. معلوم ہوتا ہے کہ ان اعمال خیر اور اعمال شر کی ایک شکل ہوگی، وہ نظر آ رہے ہوں گے. تو قرآن کی آیات سے تو ہم سمجھ میں آتا ہے کہ جب حدیث بطاقہ ایک پرچی لا کے رکھی جائے گی اور ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، کیا اس میں لکھا ہوا؟ لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ. اب اس کاغذ کے ٹکڑے کا یہ وزن نہیں ہے، بلکہ اس عمل کا وہ وزن ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے. جیسے ایک 20 کا نوٹ ہے اور ایک 2000 کا نوٹ ہے، دونوں تو بالکل ایک شکل کا ہے، لیکن 2000 والے کا وزن اس ضمانت اور اس گارنٹی کی وجہ سے ہے جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور 20 والے کا وزن ہلکا ہے اپنے معنویت کے اعتبار سے. تو اعمال جت کے اندر دو صفتیں ہونی چاہیے اس کے مقبولیت کے لیے. دو چیزیں ہوں گی تو عمل مقبول ہوگا، ایک اخلاص اور ایک احسان. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیت خالص اللہ کی رضا کی ہو، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ طریقہ شریعت کے مطابق ہو. دونوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہوگی، عمل کا وزن یا تو ختم ہو جائے گا یا گھٹ جائے گا. نیت درست نہیں ہے تو جو دنیا کے سب سے بڑے نیکی کے کام ہیں، تعلیم و تعلم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جہاد میں اپنی گردن کٹا دینا، آپ پڑھ چکے ہیں. اس تینوں قسم کے لوگوں کو، مجاہد کو، عالم کو اور سخی کو، سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ اخلاص نہ ہونے کی بنا. اور نیت بہت اچھی ہے لیکن طریقہ خلاف ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ بدعت کہلائے گا. نیت اچھی ہے لیکن طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، اخلاص اور احسان. نیت درست ہونا، طریقہ صحیح ہونا. وزن جو پیدا ہوگا عمل میں ان دونوں صفتوں کے کمال کی بنا پر، جتنا اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوگا اور جتنی اتباع شریعت اور اتباع سنت ہوگی اتنا ہی بدن قیمتی ہو جائے گا. کیا وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ 2 رکعت ہماری ہزاروں رکعت سے بھاری ہے؟ کیوں؟ وقت تو اتنا ہی لگا ان کا، لیکن جس اخلاص اور جس احسان کے ساتھ انہوں نے عبادت کی ہے ہم نہیں کر سکتے. ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحن کے اندر بیٹھی ہیں، آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کوئی ایسا فرد بھی ہے جس کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہوں؟ فرمایا ہاں. پوچھا کون؟ اب وہ سوچ رہی کہ ابا جان کا نام لیں گے، ابو بکر کا عمر. تو فوراً پوچھتی وَأَيْنَ ابو بکر، پھر ابو بکر کہاں ہیں، ان کا کیا درجہ ہے؟ فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں. تو نیکی کی تعداد کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا اخلاص اور احسان کی بنا پر. تو یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ ہے کہ میزان قائم کی جائے گی، اعمال وزن کیے جائیں گے. باقی کیسے کیے جائیں گے، کیا شکل ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے، ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہمیں تو اس پر نگاہ رکھنی ہے کہ ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، ہماری ہر بات لکھی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب ہو. معتزلہ کہتے ہیں کہ نہ وزن ہوگا، نہ تولا جائے گا، نہ میزان ہوگی، مقصد صرف یہ کہ انصاف کیا جائے گا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت صاف کہہ رہی کہ میزان قائم کی جائے گی، ترازو رکھا جائے گا، آیت حدیث آ رہی ہے ثقیلتان فی المیزان، تو کیا پریشانی ہے کہ ہم اس کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر صرف مجازی معنی مراد لیں. اس لیے اس ترجمۃ الباب کا جو مقصد ہے اہل سنت والجماعت کی اس عقیدے کو ثابت بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے
پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو یہ نصیحت بھی ہے کہ دیکھو ہم نے شروع میں تم سے کہا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرو، اللہ کے واسطے صحیح طریقے پر عمل کرو۔ صحیح طریقہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پوری بخاری شریف ہم نے تم کو دے دی، عبادات کی، نماز کی، روزے کی، ہر چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، سنتیں کیا تھیں۔ تو انما الاعمال بالنیات سے عمل کو درست کرو، نیت کو درست کرو، اور ان احادیث کی روشنی میں عمل کے طریقے کو درست کرو۔ جب یہ سب ہو جائے گا تو ثقیلتان فی المیزان، انشاءاللہ وزن اعمال کے وقت تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہوگا۔ اس پر ہمیشہ نگاہ رہنی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نیک یا بد، سب تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اس پر نگاہ رہنی چاہیے۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری نصیحت کر دی ہے، آخری وصیت کر دی ہے، پڑھنے والے کو بھی، پڑھانے والوں کو، جن جن لوگوں تک یہ حدیث پہنچے ان سب کو۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مفردات کی تشریحات ہیں۔ ان اعمال بنی آدم قولہم توزن وقال مجاہد فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آیت کے اندر کوئی ٹکڑا جو ان کے نزدیک طالب علم کے لیے سمجھنا مشکل ہو تو اس کی شرح کرتے ہیں، پھر وہی نہیں، اس سے مناسبت رکھنے والے اس مادے کے جو اور بھی الفاظ ہوتے ہیں ان کی بھی شرح کرتے ہیں۔ تو قرآن میں آیا وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو سے تولو، فرماتے ہیں قسطاس کے معنی رومی زبان میں بھی عدل کے، عربی میں بھی عدل کے ہیں، رومی زبان میں بھی عدل کے معنی میں ہے۔ اور یہاں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، قرآن میں آیا ہے نا، کیا لفظ ہے؟ ارے یہیں پر آیا ہے وَنَضُعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم میزان قائم کریں گے للقسط، کیا ہے؟ منصوب نزل خافض، حرف جار حذف کر دیا گیا، اس کو نصب دے دیا گیا، یعنی میزان قائم کریں گے انصاف کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں قسط کے معنی انصاف کے ہیں، یہ مقسط کا مصدر ہے، لیکن مقسط تو باب افعال کا اس میں فاعل ہے، اس کا مصدر تو اقساط ہوگا، اس کا مصدر یہ کیسے ہے؟ تو اس کا دو جواب دیا گیا، ایک تو یہ کہ مصدر المصدر ہے، یعنی مقسط کا مصدر اقساط، اور اقساط کا مصدر مجرد سے مزید ہی بنایا جاتا ہے، یا ایک کہ مصدر بمعنی ماخذ ہو کہ مقسط قسط کے مادے سے لیا گیا ہے، اور مقسط کے معنی عادل انصاف کرنے والا، اور قاسط جو مجرد کا اس میں فاعل ہے یہ ظالم کے معنی میں ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اس میں قسط جو ہے یہ حاصل مصدر ہے اقساط کے معنی میں، ایک ہوتا مصدر، ایک ہوتا اسم مصدر، جیسے تسبیح یہ مصدر ہے اور سبحان اسم مصدر اسی معنی میں، تو اقساط کے معنی انصاف یہ مصدر ہے، اور قسط اس کا اسم مصدر ہے، حاصل مصدر ہے۔ اب اس کے بعد روایت دیکھ لیجئے، حدثنا احمد بن اشکاب، یہ اشکاب اور اشکاب دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے کسرہ کو زیادہ راجح قرار دیا ہے، اشکاب، اور اس کا غیر منصرف ہونا راجح ہے۔ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے آخر میں کئی جگہ ذکر کی ہے، قتیبہ ابن سعید سے بھی ہے، زہیر ابن حرب سے بھی، احمد ابن اشکاب سے بھی ہے، لیکن زہیر ابن حرب کی روایت میں ترتیب کلمے کی بدلی ہوئی ہے، اس میں ہے سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، اور قتیبہ ابن سعید اور احمد ابن اشکاب اور ایک استاد سے اور بھی نقل کیا، سب میں یہی ترتیب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل ان دونوں کلموں کے مجموعے کی فضیلت بیان کرنی ہے، جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ، ان دو کلموں کو اکٹھا ادا کرے گا، چاہے ترتیب یہ ہو چاہے ترتیب وہ ہو، اس کو یہ اجر ملے گا جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ روایت ان روایتوں میں سے ہے کہ جو پہلے راوی کے بعد اخیر تک غریب ہے،
یعنی ہر طبقے میں راوی ایک ہے. احمد ابن اشکاب ہوں، قتیبہ ابن سعید ہوں، زہیر ابن حرب ہوں، یہ سب تو امام بخاری کے اساتذہ ہیں، لیکن ان سب کے استاد محمد ابن فضیل ہیں، اور یعنی ان کے علاوہ اور کوئی راوی نہیں ہے. اور ان کے استاد بھی صرف عمارہ ابن القعقاع ہیں، اور ان کے استاد بھی صرف ابو زرع ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن صحابی کے تفرد مضر نہیں ہے، اس کے بنا پر روایت غریب نہیں کہلاتی. مگر اس کے نیچے کے طبقے میں اگر کوئی راوی اکیلا ہو، اس کا کوئی متابع اور شاہد نہ ہو تو غریب کہلاتی ہے. یہاں سے غرابت شروع ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرنے والے صرف ابو زرع جو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور ان سے نقل کرنے والے صرف عمارہ ابن القعقاع، اور ان سے نقل کرنے والے صرف محمد ابن فضیل. جیسا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث میں امام بخاری کے استاد عبداللہ ابن زبیر الحمیدی یا جس نے طرق میں اس روایت کو لیا ان کے پہلے استاد کے بعد یحییٰ ابن سعید سے لے کر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے راوی اکیلے ہیں. وہ بھی غریب ترین، یہ بھی غریب ترین. میں ہر سال اس بات کو دہرا دیا کرتا ہوں. ہمارے حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دلائی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر عمل میں حکمت ہے. اتفاقاً ایسا نہیں ہو گیا، قصداً انہوں نے اپنی کتاب کا اختتام اور افتتاح دونوں ایسی روایت سے کیا ہے کہ جو 4 طبقوں میں غریب ہے، یہ بتانے کے لیے کہ حدیث کا غریب ہونا اس کی قوت اور صحت کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا. حدیث کا صحیح ہونا، حدیث کا قوی ہونا، یہ امر آخر ہے. اس کا مدار راوی کی عدالت و ثقاہت اور اس کے قوت حفظ اور اتقان کے اوپر ہے. جتنا قوی الحفظ ہوگا، جتنا نیک اور ثقہ ہوگا، اتنی روایت اونچی ہوگی، اور جتنی اس کے عدالت کے اندر کمی آئے گی یا اس کے حفظ و اتقان میں کمی آئے گی، اتنا روایت میں ضعف پیدا ہوگا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک روایت کے تمام راوی اپنے طبقے میں اکیلے ہوں لیکن سب پہاڑ کی طرح ہوں، تو روایت مضبوط ترین کہلائے گی اگرچہ وہ اکیلے ہوں. متابعات سے قوت آتی ہے مگر وہ ضعف کو دور کرتی ہے. یہاں ضعف ہے ہی نہیں، سرے سے سب انتہائی مضبوط راوی ہیں. اس تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طرز سے یہ معلوم ہوا کہ کسی حدیث کے غریب ہونے سے اس کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا. حدیث کے بارے میں کریے تو غریب حدیث ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ہدایہ میں جو امام مرغینانی نے جن روایات کو لقولی علیہ السلام کے اندر بطور دلیل پیش کیا ہے، اکثر کے نیچے لکھا ہوتا ہے قلت غریب. تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے احناف بیچارے غریب روایتوں سے استدلال کرتے ہیں. بیچارے غریب روایت سے استدلال نہیں کرتے. امام بخاری غریب روایت سے افتتاح کرتے ہیں اور امام بخاری غریب روایت پہ اختتام کرتے ہیں. وہی بیچارے ہو گئے بیچارے. یہ کوئی چیز ہے نہیں، کوئی عیب ہی نہیں ہے. تو یہ روایت اس سند کے ساتھ آگے بڑھی. احمد ابن اشکاب کے استاد محمد بن فضیل، ان کے استاد عمارہ ابن القعقاع، ان کے استاد ابو زرع، اور وہ نقل کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بات یاد آ گئی، ہمارے حضرت نے فرمایا تھا مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی پہلی روایت انما الاعمال بالنیات اور آخری روایت کی، اس کی بہت سی حکمتیں بیان کی. اس سلسلے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا تھا کہ صاحب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز مبدأ المبادی سے کیا ہے اور اختتام منتہی الغایات پر. مبدأ المبادی، مبدأ کا مبدأ، آغاز کا آغاز. بھئی سب سے پہلا کوئی بھی عمل کرو گے اس سے پہلے اس کی نیت پائی جائے گی. نیت پہلے ہوتی پھر عمل ہوتا ہے، تو عمل سے بھی پہلے نیت پائی جاتی ہے. تو وہاں نیت کی تصحیح کرائی اور سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. حشر قائم مر کے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم سب ہو گیا. اب آخری کام کیا ہے؟ وزن اعمال. تو منتہی الغایات نتیجہ کیا آئے گا سامنے؟ اس امتحان کا اور اس محنت کا وہ وہاں ظاہر ہوگا. تو آغاز مبدأ المبادی سے، اختتام منتہی الغایات پر. ایک بات.
دوسری ایک بات اور فرمائی تھی کہ یہ دین کہاں سے چلا، بنیاد کہاں کی ہے؟ بھئی مکہ مکرمہ سے چلا نا، اور اس کی تکمیل کہاں ہوئی؟ دار المہاجرین کے اندر، مدینہ طیبہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لیا ہے، جو قریشی ہیں، مکہ کے رہنے والے، یہاں سے قافلہ چلا اور چلتے 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 جا کے ختم کہاں ہو رہا ہے؟ مہاجرین کی جماعت میں جو سب سے بڑے حافظ حدیث ہیں، کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مشغلہ ہی یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں اور یاد کریں۔ واقعات آپ نے پڑھے، خود حدیث کے اندر موجود ہے۔ لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ کے پاس بڑی روایتیں ہیں اور دوسرے صحابہ کے پاس تو اتنی روایتیں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں ہاں، ہمارے جو انصاری بھائی تھے وہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے، اس میں بھی لگ جاتے تھے کچھ وقت، اور ہمارے جو مہاجر بھائی تھے یہ کمانے کے لیے بازار چلے جاتے تھے، اور ابو ہریرہ کا پیٹ اسی سے بھرتا تھا کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، کل رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ کہ یاد نہیں ہے۔ کہ آپ نماز میں نہیں تھے؟ کہ تھا تو، کہ مجھ سے سنو، فلاں سورت پڑھی تھی۔ ہو گئی ایک حدیث۔ آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، مگر مجھے اس بات کا یعنی اہتمام ہے کہ کون سی نماز میں، کون سی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، اس کو دھیان سے سنا اور یاد رکھا، ایک حدیث ہو گئی۔ آپ بھی مجمع میں موجود تھے، آپ کو یاد نہیں ہے۔ اسی لیے ان کی روایات کی تعداد سب سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے بھی زیادہ ہے، جن کے بارے میں ان کو خیال تھا کہ شاید ان کی روایت مجھ سے زیادہ ہو، کیونکہ وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو گویا یہ شیخ الحدیث ہو گئے مہاجرین میں کے۔ آج تو شیخ الحدیث صرف پڑھا لینے سے ہو جاتا ہے، یہ نہیں، یعنی روایتوں کے حافظ تھے۔ اتنی روایتیں ان کے پاس تھی، کسی صحابی کی اتنی روایتیں کتب حدیث سے مروی نہیں ہیں۔ تو مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین چلا ہے مکہ مکرمہ سے، قریش کے اندر پہلی دعوت پیش کی گئی ہے، تو ایک طرف تو مبدأ المبادی کی روایت کا انتخاب کیا، دوسری طرف اس روایت کو لیا کہ جو مکہ سے چلی ہے اور جس کے پہلے راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر الحمیدی المکی القرشی۔ امام بخاری کا استاد بھی کون ہے؟ مکی ہیں، قرشی ہیں۔ اور آخری روایت کہاں جا کے ختم کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو ڈبل مہاجر ہیں۔ ڈبل مہاجر کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ وہ مہاجر ہیں، بلکہ مکہ سے ہجرت کرنے والے جو تھے یہ تو اپنے ایک مستقر سے دوسرے مستقر میں گئے تھے۔ یہ قبیلے بنو دوس سے آئے ہیں، قبیلہ بنو دوس سے آئے ہیں، وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو مہاجرین کے اندر جو سب سے نمایاں حیثیت رکھتے تھے حدیث کے اخذ کرنے میں، ان کے اوپر جا کے روایت مکمل کی ہے۔ تو ہر انتخاب کے اندر ان کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حکمتیں ہیں۔ اب حدیث کا ترجمہ سن لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بول ہیں، دو جملے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ کلمہ یہاں اصطلاحی نحویوں کی اصطلاح والا نہیں ہے، الکلمۃ لفظ مفرد نہیں، بلکہ کلمہ کے معنی بول، اور قرآن و حدیث میں عموماً کلمہ کا لفظ پورے کلام کے معنی ہی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کلمہ طیبہ کہتے ہیں، یہ کلام ہے، پورا جملہ ہے۔ کلمہ طیبہ، کلمہ خبیثہ قرآن میں جو آیا ہے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ اور ومثل کلمۃ خبیثۃ، ان جگہ کلمہ سے مراد کیا ہے؟ پوری بات ہے، پورا جملہ ہے۔ تو کلمتان کے معنی دو جملے، دو بول، دو باتیں ایسی ہیں کہ جو رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر لفظ رحمان استعمال کرنے کی ایک وجہ تو سجا کا تناسب، چونکہ ہر لفظ کے آخر میں الف نون آ رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کا جو اجر بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت ہلکا پھلکا کلمہ، اس کے باوجود اجر بہت زیادہ ہے، تو اس کا منشا اللہ کی صفت رحمت ہے، چونکہ بڑا رحیم ہے۔ اور رحمت پر دلالت کرنے والے دو لفظ رحیم اور رحمان میں بھی مبالغہ والا جو صیغہ ہے وہ ہے رحمان۔ رحیم تو بندے پر بھی بول دیا جاتا ہے، مگر رحمان اللہ کی خصوصیت ہے۔ تو چونکہ وہ رحمان ہے اور اس کو یہ کلمے محبوب ہیں،
اس لیے خفیفتان علی اللسان ہونے کے باوجود ثقیلتان فی المیزان ہوں گے. تو رحمان ہونا یہ منشا ہے اس اجر کا جو آگے آ رہا ہے کہ اس کو پسند آ گیا. اس لیے چاہے بالکل محنت نہ لگے. الغنم بالغرم کا ضابطہ یہ نہیں چلے گا کہ جتنی محنت کرو گے اتنا اجر ملے گا. بغیر محنت کے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے کہ ان کو تمہارا یہ جملہ ان کو پسند آ گیا, تمہارا یہ کلمہ ان کو پسند آ گیا ہے. ثقیلتان فی المیزان, یہ ہے مستدل. ہم نے جو کہا تھا کہ اعمال کا اور اقوال کا وزن ہوگا, دیکھو حدیث کے اندر ثقیلتان فی المیزان آ رہا ہے. اور آپ نے پوری بخاری شریف کے اندر دیکھا, کتاب الایمان سے لے کر یہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مناطقہ کی طرح صغرا کبرا نہیں نکالتے, سیدھے سیدھے قرآن کی آیت کا جو نص یا ظاہر اسی استدلال فرماتے ہیں. قرآن میں بھی آیا نضع الموازین القسط, یا ثقیلتان فی المیزان آ گیا. کیا مصیبت ہے کہ ہم اس کو حقیقی معنی سے چھوڑ کر مجازی معنی پر محمول کریں. قرآن کہہ رہا ہے, اس لیے ہم مانتے ہیں کہ ترازو قائم کی جائے گی, اعمال کا وزن کیا جائے گا. یہاں بھی ثقیلتان فی المیزان آ رہا ہے. جب میزان ہوگی اور تولا جائے گا تبھی تو ان کا ثقیل ہونا ظاہر ہوگا. لہذا میزان کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور تولے جانے کا بھی ثبوت ہو گیا, اور نتیجہ بھی سامنے آ گیا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا محبوب کلمہ ادا کیا گیا تو اس کا وزن بہت ہوگا, اور اس کا پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ کی رضا و خوشنودی کا حقدار بنے گا. وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, جس میں اللہ کی پاکی بھی بیان کی گئی ہے, حمد بھی بیان کی گئی ہے, اور عظمت بھی بیان کی گئی ہے. سبحان اللہ تسبیح ہے, و بحمدہ تحمید ہے, اور العظیم عظمت ہے. اور ان میں سے ہر چیز, سبحان اللہ تنہا, الحمدللہ تنہا, اللہ اکبر تنہا, ان سب کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر اتنی بھاری ہیں. مسلم شریف کی روایت آپ پڑھ چکے ہیں کہ سبحان اللہ نصف المیزان, سبحان اللہ آدھی ترازو کو بھر دے گا. والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض, آسمان و زمین کے درمیان کے خلا کو لفظ الحمدللہ بھر دیتا ہے. اور اللہ اکبر تو اللہ اکبر, اللہ کی کبریائی کا بیان اس کے اندر ہے. ان میں سے ہر کلمہ اپنی جگہ پر اتنا وزنی ہے, تو جب سب کا مجموعہ اکٹھا ہو گیا, کبریائی اور عظمت تو ایک ہی چیز ہے, العظمت ردائی والکبریاء ازاری, عظمت و کبریائی دونوں بڑائی کے معنی پر ہے. اس لیے جو مضمون اللہ اکبر کا ہے وہی مضمون العظیم کا ہے. تو سبحان اللہ والحمدللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس میں تسبیح آ گئی, تحمید آ گئی, تکبیر آ گئی. ان تمام اذکار جمیلہ کا یہ مجموعہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات یہ کہ ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشارہ دیا ان لوگوں کو کہ جو عمر کے آخری مرحلے میں بوڑھے ہو گئے ہیں, کمزور ہو گئے ہیں, زیادہ ذکر و تلاوت کی توفیق نہیں ملتی, ہمت نہیں ہوتی, تو ایک تحفہ دے دیا ہے کہ آپ یہ کتاب کی آخری روایت ہے اور آپ اپنی زندگی کی کتاب کے آخری اوراق پلٹ رہے ہیں, ہلکا پھلکا کوئی عمل چاہیے تو یہ تحفہ لیتے جاؤ. کوئی تعداد نہیں بتائی جا رہی, جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرتے رہو. چونکہ عام طور سے اسی ترتیب کے ساتھ یہ مذکور بھی ہے, کانوں میں بھی پڑا ہوا ہے, اس لیے یہ آسان ہے. ویسے میں نے بتلایا کہ اسی کتاب میں چند صفحات پہلے زہیر ابن حرب کے طریق سے امام بخاری نے جو روایت نقل کی ہے, الفاظ یہی ہیں لیکن اس میں ترتیب سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ کی ہے. میں طلبہ سے عرض کرتا ہوں, میں نے بخاری شریف مکمل حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی, انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سے, انہوں نے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب مجددی سے, انہوں نے شاہ اسحاق صاحب سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز صاحب سے, اور انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. ہمارے تمام اساتذہ کی سند یہی ہے, بس حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچنے میں تھوڑا فرق پڑتا ہے. سب کا سلسلہ جا کر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے جڑے گا. کچھ کا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست کسی شاگرد کے توسط سے, جیسے میں نے بخاری شریف مولانا فخر الدین صاحب سے پڑھی ہے,
مسلم شریف کا مقدمہ کتاب الایمان اور ترمذی جلد اول علامہ ابراہیم صاحب سے پڑھی. یہ دونوں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد تھے. باقی جتنے اساتذہ ہیں ان میں دو استاد حضرت مولانا قاری طیب صاحب، حضرت مولانا اسلام الحق صاحب، یہ تو علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے. اور باقی اساتذہ مولانا شریف الحسن صاحب، مولانا فخر الحسن صاحب، مولانا عبدالاحد صاحب، مولانا معراج الحق صاحب، یہ سب شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تک کہیں ایک واسطے سے کہیں دو واسطے تک سند پہنچتی ہے. اور کتابیں تو الگ الگ پڑھی ہیں، لیکن ہر استاد نے اپنی پڑھائی ہوئی کتاب کے ساتھ ساتھ جملہ کتب کی اجازت دی ہے. میں بھی آپ حضرات کو اپنی تمام مرویات کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اساتذہ اجازت دیتے وقت دو شرطیں لگاتے ہیں، ان کا خیال رکھنا پڑے گا ورنہ یہ اجازت برقرار نہیں رہے گی. نمبر ایک یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کے بالکل صحیح عقیدے کے اوپر آپ ہمیشہ قائم رہیں، جس کا مظہر اس وقت اکابر علماء دیوبند ہیں ہر اعتبار سے. دوسری چیز یہ کہ اپنے اعمال، کردار، معاملات، اخلاق میں کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جو علماء کے وقار کے خلاف ہو، جس کی وجہ سے آپ پر انگلی رکھی جانے لگے، اعتراض کیا جانے لگے. اپنے وقار کو اپنے اعمال و اخلاق کے ذریعے برقرار رکھیں، عبادات، اخلاق ہر چیز کے اندر. اور دوسری چیز یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے کامل اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر، اکابر علماء دیوبند کے مسلک پر قائم رہیں. اگر اس سے انحراف کریں گے تو پھر یہ سند خود بخود ختم ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.